ایسے ہی آپ کی خدمت میں حقائق پیش کرتا رہوں گا۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، میں صرف آپ کی خدمت میں حقائق پڑھوں گا، کتابیں آپ کے سامنے ہوگی، فیصلہ آپ خود کریں گے کہ آپ کا عقیدہ معاویہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار۔ سامعین و ناظرین، دعا ہے مولا بحق محمد وآل محمد اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد وآل محمد تمام امت مسلمہ کو حق سننے کی، حق سمجھنے کی اور حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حاضر میں ایک موضوع بڑا ہی گردش کر رہا ہے اور وہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان کا، جسے لوگ خصوصاً نواصب اور منافقین کی جماعت معاویہ ابن ابی سفیان یعنی منافقین کے سردار کو صحابی بنانے میں کافی زور لگا رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اہل سنت کی کتابوں سے معاویہ کی حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ معاویہ کی کیا اوقات ہے، معاویہ کی کیا حیثیت ہے، جسے لوگ صحابی کہنے پہ کافی زور دے رہے ہیں، اور یہ کیوں اس کی صحابیت پہ زور دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں آنے والے بیانات میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسے واضح طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ دیکھیں، حقیقت زمانہ چاہے لاکھ چھپانے کی کوشش کرے لیکن وہ چھپائی نہیں جا سکتی۔ زمانہ لاکھ آل محمد کے فضائل کو چھپانا چاہے، گھٹانا چاہے، مٹانا چاہے، لیکن ان کے بڑے بڈھے بھی نہیں کر سکے، تو یہ آج کل کے چھچھندر تو کسی کھیت کی مولی نہیں۔ دیکھیں، یہ کام بنو امیہ نے 92 سال تک کرتے رہے۔ بنو امیہ کی پوری ٹیم، بلکہ اس سے پہلے بھی کافی لوگ تھے جو بڑے عہدیدار تھے، جن کی بڑی پہچان تھی، جن کی اب بھی بڑی پہچان ہے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ آل محمد کو زمانے سے مٹایا جائے۔ اس لیے انہوں نے دشمنان آل محمد کو حکومتیں دی، عہدے دیے، ثروت دی، انہیں زمین دی، جائیداد دی، پیسہ دیا، سب کچھ دیا، یہ کرنے کے لیے کہ وہ صرف اور صرف اہل بیت کا نام اس روئے زمین سے مٹا دے۔ لیکن نہ ان کے بڈھے کر سکے تھے، نہ ان کے جوان کر سکے، اور نہ آج کل کے یہ ملے ملوانے چھچھندر کر سکے ہیں، نہ کبھی کر سکیں گے۔ اس لیے کہ خود اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو خاندان عصمت و طہارت نے ہمیشہ توحید منوائی ہے، ہمیشہ توحید کا ذکر کیا، ہمیشہ اس کی توحید کو بلند کیا ہے، ہمیشہ اس کا ذکر کیا۔ تو مختصر یہ کہ لوگوں نے کافی کوشش کی ہے معاویہ کے جھوٹے من گھڑت فضائل لوگوں کو سنانے کی۔ آج انشاءاللہ میں ایک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، معاویہ کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تمام اہل سنت کی کتابیں ہوں گی اور کتابیں انشاءاللہ آپ کی اسکرین پر ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہیں تو اپنی تسلی کے لیے کسی آپ اپنے من پسند عالم دین سے تحقیق کروا سکتے ہیں۔ آئیے اب موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ لوگوں نے خوب معاویہ کی تعریف میں پھول باندھے، جھاڑ باندھے، ٹیکرے باندھے، پہاڑ باندھے، باندھتے رہتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں۔ معاویہ کی تعریف میں آپ کو اگر پچھلے دنوں وہ کلپ اگر مل گئی ہو، وہ کہتا ہے، وہ جو ہری پگڑی والا الیاس عطار پاکستان کا، اس دور کا سب سے بڑا فتین، وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاویہ تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور اس طرح کی پوری معاویہ کی فضیلت پہ کتابیں لکھی جا رہی ہے اس دور حاضر میں۔ پچھلوں نے تو اس کی کرتوتوں پہ پردہ ڈال کے اس کا گزارا کیا اور اسے بچاتے رہے، اور اگلے دور کے لوگ اس کے فضائل جھوٹے لکھ کے اور پھر اس کا بیڑا غرق کروا رہے ہیں۔ تو اس کی جو کچھ بچی کچھ عزت تھی معاویہ کی، تو وہ بھی جاتی رہی۔ تو آئیے اس کی فضیلتوں کی حقیقت کیا ہے
یہ اہل سنت کے اماموں سے پوچھتے، یہ آج کل کے چھچھندر تو کوئی کھیت کی مولی نہیں ہے، اماموں سے پوچھتے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ کتابیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کتاب ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ہے امام ابی الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد بن جعفر ابن جوزی، یہ ابن جوزی کی کتاب ہے، اور کتاب کا نام ہے کتاب الموضوعات۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 264 اور جلد ہے 1۔ دوسری کتاب امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی کی، اور کتاب کا نام ہے موضوعہ، جلد اس کی اول ہے اور صفحہ نمبر جو ہے 424 ہے۔ تیسری کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، تصنیف الامام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی۔ چوتھی کتاب ہے منہاج السنہ، اور یہ ہے ابن تیمیہ کی۔ ابن تیمیہ تو ناسبیوں کا بھی امام ہے، اب اس سے بڑا ناسبی تو آپ کو تاریخ میں شاید ہی کوئی ملے۔ منہاج السنہ ابن تیمیہ کی چوتھی کتاب، اور جلد ہے 7۔ اور پانچویں کتاب ہے منار المنیف فی الصحیح والضعیف، امام ابی عبداللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب بن قیم الجوزیہ۔ یہ 5 کتابیں ہیں۔ کیا لکھا ہے ان میں؟ لکھا ہے کہ کثیر تعداد میں فضائل معاویہ کی فضیلت میں احادیث موجود ہے، لیکن ایک لفظ بھی معاویہ کی شان میں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اب وہ لوگ کہاں جائیں گے جو معاویہ کی فضیلت کا بیڑا اٹھائے چل رہے ہیں؟ خیر، ان کی نظر میں معاویہ ان کا ماموں بھی ہوگا، وہ اس کے بھانجے بھی ہوں گے، لیکن اماموں کی نظر میں، اہل سنت کے اماموں کی نظر میں معاویہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے فضائل ایک طرف، ایک حرف بھی صحیح سند سے رسول اللہ تک معاویہ کی فضیلت میں ثابت نہیں ہے۔ چلو یہ تو بات یہ ہو گئی کہ معاویہ کی فضیلت میں ایک لفظ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ تو اور امام تھے۔ اب میں اس امام کی بات کرنے لگا ہوں کہ جس کا مقام، جس کا رتبہ، آپ اسی سے سمجھ لیجئے کہ جو اہل سنت کی 6 بڑی کتابیں جنہیں صحاح 6 کہا جاتا ہے، 6 صحیح کتابیں اہل سنت کی، قرآن کے بعد اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتابوں کو رتبہ ملا ہے تو وہ یہ 6 کتابیں جنہیں یہ صحاح 6 سے مانتے ہیں، صحاح 6 سے جانتے ہیں۔ ان 6 کتابوں میں ایک کتاب ہے سنن نسائی، اور یہ کس کی ہے؟ امام نسائی کی۔ اب امام نسائی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ان کی جو کتاب خصائص علی، اس کا ترجمہ علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ شروع میں، بالکل شروع میں امام نسائی کے قتل کی، ان کے شہادت کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ شہید کیسے ہوئے، انہیں قتل کیسے کیا گیا۔ اب ملاحظہ فرمائیں خصائص علی صفحہ نمبر 14، کتاب علامہ صائم چشتی نے ترجمہ کیا، اور یہ کتاب امام نسائی کی ہے، چشتی کتب خانہ سے چھپی ہے، یہ فیصل آباد سے۔ صفحہ نمبر 14 خصائص علی، ملاحظہ فرمائیں کیا لکھا ہے، ایک ایک حرف میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ ان کی موت کا، امام نسائی کی موت کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ مناقب مرتضوی، یہ آپ نے کتاب لکھی تھی جو اس نام سے چھپی ہے خصائص علی کی تصنیف سے، جب یہ کتاب لکھ کے آپ فارغ ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ اس کتاب کو دمشق کی جامع مسجد میں پڑھ کر سنائیں، تاکہ بنو امیہ کی سلطنت کے اثر سے عوام میں ناسبیت کی طرف جور پیدا ہو گیا تھا، اس کی اصلاح ہو جائے۔ ابھی آپ اس کا تھوڑا سا حصہ ہی پڑھنے پائے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا، امیر المؤمنین معاویہ کے مناقب کے متعلق بھی آپ نے کچھ لکھا؟ اب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جب فضائل امام نسائی نے پڑھے تو ایک خناس اٹھا مسجد سے، دمشق کی جامع مسجد سے اٹھا، اس خناس نے کہا کہ معاویہ کی بھی شان میں کچھ فضیلت لکھی ہے آپ نے؟ معاویہ کی شان میں بھی کچھ مناقب آپ نے لکھے؟ امام نسائی نے جواب دیا کہ معاویہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سیدھا سیدھا چھوٹ جائے، اس کے مناقب کہاں، اس کے فضائل کہاں؟ علامہ صائم چشتی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ
امام نسائی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کے مناقب کہاں، اس کے فضائل کہاں؟ ہاں البتہ یہ کہ ایک حدیث مجھے ملی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کی میں وضاحت آگے کرتا ہوں، یہ روایت بھی پڑھتا ہوں کس کتاب میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کے لیے یہ ضرور فرمایا کہ خدا اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے، وہ کھاتا ہی رہے، وہ کھاتا ہی رہے، لیکن اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ رسول اللہ نے یہ معاویہ کے لیے ضرور فرمایا۔ یہ سننے کے بعد جب یہ الفاظ سنے دمشق کی جامع مسجد میں، جب امام نسائی نے یہ پڑھے، یہ الفاظ معاویہ کے بارے میں جب کہے کہ خدا اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے، تو یہ الفاظ سننے کے بعد لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور شیعہ شیعہ کہہ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور چند شدید ضربیں ایسی پہنچی کہ نیم جان ہو گئے، یعنی وہ آدھے بیچارے ادمرے ہو گئے۔ تو خادم انہیں اٹھا کر گھر لے آئے، پھر فرمایا کہ مجھے ابھی مکہ معظمہ پہنچا دو تاکہ میرا انتقال مکہ یا اس کے راستے میں ہو۔ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات مکہ میں ہوئی اور وہاں صفا مروہ کے درمیان دفن کیے گئے۔ یہ علامہ صاحب چشتی نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا ہے۔ اب وہ حدیث کہ جو امام نسائی نے دمشق کی جامع مسجد میں پڑھی معاویہ کے بارے میں، اب وہ بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ تھوڑی آگے وضاحت ہو سکے۔ یہ ہے اہل سنت کی جانی مانی کتاب صحیح مسلم شریف، اس کی حدیث نمبر ہے 6628۔ الفاظ کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ نے ہاتھ سے مجھے تھپکا، پیار سے، دیکھیں کاؤنس میں لکھا ہے پیار سے مجھے تھپکا، اور فرمایا کہ جا معاویہ کو بلا لا۔ میں گیا، پھر لوٹ کر آیا اور میں نے کہا کہ وہ کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب گئے تو دیکھا کہ معاویہ کھا رہا تھا، کچھ جھونس رہا تھا، معاویہ کھا رہا تھا، تو جا کے دیکھا تو وہ واپس آ گئے، کہا کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ جا اور معاویہ کو بلا لا۔ میں پھر لوٹ کر آیا اور کہا کہ وہ کھانا کھاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، لا اسبع اللہ بطنہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، اب حضرت عبداللہ ابن عباس جا کے معاویہ سے کیا فرماتے کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ پانچوں کا ماما کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ اب اس کی تشریح میں علامہ وحید الزمان نے کیا لکھا؟ علامہ وحید الزمان دیکھیں، یہ بالکل نیچے حاشیے میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 218 ہے، صحیح مسلم ہے، اور حدیث نمبر 6228۔ کیا لکھتے ہیں کہ امام نسائی نے خوارج کے ہاتھ سے اسی حدیث پر مار کھائی۔ واضح ہو گیا، امام نسائی نے خوارج کے ہاتھ سے اسی حدیث پر مار کھائی جب انہوں نے منبر پر کہا کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں سوائے اس حدیث کے کہ خدا معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ اب فضیلتیں تو معاویہ کی ایک طرف رہی، معاویہ کی فضیلت تو سمجھے کہ وہ تو ثابت ہونے سے رہی۔ دوسری اگلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو معاویہ کی فضیلت کا جھنڈا اٹھائے چل رہے ہیں، معاویہ پارٹی اور یہ بھانجا پارٹی، یہ جتنے بھی لوگ معاویہ کا جھنڈا، معاویہ کی فضیلت، معاویہ کی تعریف کا جھنڈا اٹھائے چل رہے ہیں، اس کی صحابیت کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے، لیکن آج صرف اس کی فضیلت میں آپ کو فوکس دلانا چاہتا ہوں کہ اس کی فضیلت کی حیثیت اصل میں کیا رہتی ہے۔ رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو میں نے صحیح مسلم سے روایت پڑھ دی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا کرے معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ اب اگلی کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاریخ ابن کثیر۔ یہ کس کی ہے؟ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر، یہ تاریخ ابن کثیر ہے، ٹھیک ہے، جلد اس کی 8 میں، صفحہ 455، اور یہ جو ہے ہجری 41 سے 73 کے واقعات۔ کیا لکھا ہے ابن کثیر نے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو فرمایا تھا کہ معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ معاویہ 7 بار کھانا کھاتے تھے، جسے ایک پیالے میں لایا جاتا تھا جس میں بہت سا گوشت ہوتا تھا اور پیاز ہوتے تھے، اور آپ اس میں سے کھاتے تھے، اور آپ دن میں 7 بار گوشت کھاتے تھے اور حلوہ اور بہت سے پھل بھی کھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں سیر نہیں ہوا، البتہ تھک گیا ہوں۔ اس کی حقیقت وہ رسول اللہ کی پیشن گوئی کہ خدا کرے کہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ معاویہ جونستا رہتا تھا، کھاتا رہتا تھا، ٹھوستا رہتا تھا، 7 مرتبہ دن میں کھاتا تھا، گوشت کھاتا تھا، وہ پھل کھاتا تھا، وہ اور بھی چیزیں کھاتا تھا، لیکن اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا تھی معاویہ کے حق میں، کہ جسے دمشق کی جامع مسجد پہ جب امام نسائی نے پڑھی، تو جسے آج اماموں کا امام مانا جاتا ہے امام نسائی، اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے معاویہ کا کچا چٹھا دمشق کی جامع مسجد میں کھول کے رکھ دیا۔ یہاں اماموں کی قربانیاں لگی ہوئی ہے داؤ پر۔ ایک طرف تو اماموں نے قربانی دے دی یہ بات ثابت کرنے میں اور اس بات پہ اٹل رہنے میں کہ معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں، معاویہ کی کوئی شان نہیں، معاویہ کا کوئی مقام نہیں، معاویہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور انہیں اسی بات پہ اٹل رہنے کی وجہ سے مار دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا لاتوں اور گھوسوں سے۔ کسی کو چھری مار کے، کسی کو تلوار مار کے، کسی کو نیزہ لگا کے، کسی کو تیر مار کے مار دینا آسان ہے، کسی کو لاتوں اور گھوسوں سے اتنا مارنا کہ وہ مر جائے، وہ درد الگ ہے۔ یہ اسی کو پوچھو کہ جس نے یہ درد سہا ہے۔ تو یہ امام نسائی جانتے کہ انہوں نے یہ کیسے برداشت کیا۔ تو آپ کے اہل سنت کے اماموں کی قربانی داؤ پر لگی ہوئی ہے کہ معاویہ کے کوئی فضائل ہی نہیں تھے اس بات پر، اور آپ یہاں پہ جھنڈا لیے چلتے ہیں، آپ اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاتے ہیں، اس کے نام کا لنگر کھلاتے ہیں۔ جس بھکاری کا خود کا کبھی پیٹ نہ بھرا، کھا کھا کر، ٹھوس ٹھوس کر، اور وہ کیا کھاتا تھا، وہ کیا پیتا تھا، انشاءاللہ وہ میں آگے نشست میں بتاؤں گا۔ اگر یہ صحابیت ہے تو پھر خدا ہی خیر فرمائے۔ اہل سنت کے نظریے کے مطابق اگر یہ صحابیت ہے جو یہ دکھانا چاہتے ہیں، معاویہ کا کریکٹر جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے بڑا خناس تاریخ میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور نہ آنے والے وقت میں کبھی ہو سکے گا کوئی۔ اور اب میں آخر میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ یہ ہے اہل سنت کی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری۔ اس سے بڑی کتاب اہل سنت کے یہاں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو اسی بخاری شریف سے پہلی جلد ہے۔ خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ تو اب یہ جتنے معاویہ کی فضیلتیں نعوذ باللہ رسول اللہ تک لے کے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا معاویہ کے بارے میں، معاویہ تو یہ ہے، معاویہ تو وہ ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ خود رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، اپنی صحیح کتاب کے مطابق اپنا ٹھکانہ وہ خود ہی جہنم میں دیکھ لے، کیونکہ آپ کے اکابرین کا فیصلہ ہے کہ معاویہ کی شان میں کوئی فضیلت ہی نہیں، کوئی حدیث ہی نہیں، ایک لفظ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو بات تو ختم ہو گئی، اور پھر بھی اگر آپ اس کی شان میں فضیلتوں میں کتابیں چھاپتے رہیں گے تو پھر آپ اپنا ٹھکانہ فرمان رسول کے مطابق آپ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیں۔ میں کوئی نہیں ہوتا کہ میں آپ کو جنتی کہوں یا جہنمی کہوں، البتہ حدیث اور قرآن کے فیصلے کے مطابق میں قرآن اور حدیث کا فیصلہ تو ضرور سنا سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ اور معاویہ کی فضیلتیں اب جتنے بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم ہے ان کا ٹھکانہ۔ اب وہ چاہے جو کچھ بھی کرے، وہ نماز پڑھے پھر بھی وہ جہنم میں جانا ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ بشرط زندگی ایسے ہی آپ کی خدمت میں حقائق پیش کرتا رہوں گا۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، میں صرف آپ کی خدمت میں حقائق پڑھوں گا،
کتاب آپ کے سامنے ہوگی، فیصلہ آپ خود کریں گے کہ آپ کا عقیدہ معاویہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی